बैरिस्टर गौहर अली खां केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई नामजद हुए हैं। ये केयर टेकर का लफ्ज़ बाकायदा बोला गया और इसमें मीडिया टॉक में बैरिस्टर अली जफ़र ने भी जिक्र किया कि ये केयर टेकर का लफ्ज़ बहरहाल इसमें बड़ा स्माइलिंगली लोगों ने इसको कन्वे किया और आगे सुना भी। बहरहाल इस वक्त चूँकि केयर टेकर हुकूमत जो है वो इन प्लेस है मुल्क के ऊपर, तो चलो केयर टेकर एक चेयरमैन ही सही। वो बैरिस्टर गौहर अली खां अच्छे बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं बैरिस्टर अली जफ़र की तरह, और अच्छे रीजनेबल लोग हैं। और उन्होंने कहा कि जी लीडर तो वही है इमरान खान, जब तक वो होंगे, जब तक वो जिस तरह कहेंगे जैसे कहेंगे, जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। तो नज़रिया तो उन्हीं का है। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि नज़रिया उनका है क्या है। हम तो पहले माजी में ये सुनते आए कि जी पीपल्स पार्टी का नज़रिया सोशलिज़म, इस्लामिक सोशलिज़म और रोटी कपड़ा मकान। नून लीग का कुछ और था, उन दिनों नून लीग तो बनी नहीं थी, लेकिन बाद में वो नून लीग बनी। उन्होंने कुछ और कह दिया, मुआशी इस्तेकाम, वोट को इज्जत दो, और इस तरह के नारे चलते रहे। अब यहाँ में नज़रिया बाद में ही, लेकिन ये चीज़ें कुछ इस तरह बन गई कि सब चीज़ें गटमट होगी। सियासतदान भी आपस में, सियासी पार्टियाँ भी, कुछ कुछ जो स्टेटस को की पार्टियाँ थी, वो एंटी स्टेटस को जो पार्टियाँ थी, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के दौर में एंटी स्टेटस को पार्टी भी रही है, बावजूद उसके कि उनके जो हरीफ हैं, उनके जो मुखालफीन हैं, वो कह देते जी इन्होंने स्टेटस को एस्टेब्लिशमेंट से जन्म लिया और उनके साथ समझौता भी कर लिया। ये तो पाकिस्तानी सियासत का एक अलमिया है कि आप एक ख़ास नज़रिए डगर पे चल रहे होते हैं और आगे से जो मदे मुकाबले इतना ताकतवर होता है, वो ग्रुप कह लें या एक पूरा एक फ़र्द कह लें, या उसके पीछे जो एक अथॉरिटी होती है, उसको मैं मुखातब होकर कह रहा हूँ कि उसके पेश नज़र वो फिर आपको या समझौते करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। किसी ने ज़्यादा का लिए, किसी ने कम का लिए, लेकिन बहरहाल जिनकी लोगों की सेक्रीफाइसेज है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, वो काफ़ी हद तक अपने इस दावे में, काफ़ी हद तक अपने इस दावे में सच्चे हैं। और उनको यानी उनके दावे में एक बड़ी सदाकत पाई जाती है, एक बड़ी यानी मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन है, जवाब है कि वो कह सकते हैं कि जी हमने सफ़र किया एट द हैंड्स ऑफ, यानी किन के हाथों में सफ़र किया। ये भी एक क्लेम है और बहुत बड़ा क्लेम है अगर अब इस तरह का मुवाजना किया जाए नज़रियात का। अगर इसी तरह का मुवाजना अगर जैसे अगर पीपल्स पार्टी को सामने रखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान से किया जाए, तो लोग उनका मुवाजना करते हैं कि जी इमरान खान जो हैं वो भुट्टो ही हैं आजकल के। बल्कि अब तो कुछ लोग उनके जो एक लवर्स हैं, कल मेरे साथ एक वकील साहब थे, वो कहने लग पड़े कि जी कायद आज़म के बाद कोई इतना बड़ा लीडर आया नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी है वो कोई अजीब परेशान कुन है कि ऐसे लगता है कि अकीदतमंदों का, आशिकान का, उशाक जिसे वैसे कहा जाता है, हर गांव पे है मजमा उशाक मुंतज़र। ये साहिर लुधियानवी के शेर का एक मिसरा है। और वो कहते हैं कि जनाब उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं। मैं ये एक ही सवाल करता हूँ कि इसमें कुछ हमने को पारसाई का, जिस तरह इमरान खान के कान में किसी ने कहा इस्लामिक टच दे, इस्लामिक, हमने इन लीडर्स की जो तारीफ करने में या बद तारीफी करने में ये पारसाई का, बदी का, नेकी का, सादक व अमीन का, ख़यानत दयानत का, करप्शन का, आला बरतर का, बदतर का, वो यानी आला व अरफा का, कमतर का, हकीर का, सुपीरियर का, ये जो इसमें एक टच डाल दिया है, ये मेरा ख्याल बहुत ही खौफनाक है। ये लीडर तो आपस में लड़ते भी रहेंगे, शायद आपस में समझौता भी कर लें, लेकिन ये अवाम के अंदर एक अजीब किस्म का एक हिजान पैदा कर दिया गया है। जैसे हर शख्स जो है वो दूसरे शख्स को, जो जिसका लीडर कोई और है, आपका लीडर कोई और है, वो उसको उसी नफ़रत की जाविये से, उसी नफ़रत की ऐनक से देखता है जिस तरह उनके बड़े जो लीडर आपस में एक दूसरे को नफ़रत की तरह देखते हैं। क्या ये जमहूरियत है या जमहूरियत का अगर जमहूरियत, चले छोड़ें इसको बात को, क्या ये हमारी मंजिल है इस्लाम की रूह से, जमहूरियत की रूह से, इंसानियत की रूह से, आगे बढ़ने की ख्वाहिश की रूह से, यानी किस हिसाब से क्या ये हमने हासिल करना है जमहूरियत के बाद, या किसी एक बंदे को ला के ले जाना?
تو نظریہ کے بارے میں جب میں بات کر رہا تھا تو ہم تو ایک عرصے سے اب سوچتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی نظریے تو پارٹیوں کے ختم ہو گئے، اینٹی اسٹیٹس کو والے بن گئے، اسٹیٹس کو والے اینٹی اسٹیٹس کو بن گئے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور، ایک بیانیہ کا جو بکواس چلتی رہتی ہے، میں تو بیانیہ کو بکواس ہی کہتا ہوں، بیانیہ لفظ پتہ نہیں کس نے بنا دیا اور ہم بولنا ہی شروع کر دیا اس پہ، اتنا زیادہ بول رہے ہیں۔ اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے آپ کا، ایک اعلامیہ ہوتا تھا، آپ نے ایک سلوگن ہوتا تھا، ایک نعرہ ہوتا تھا، اب بیانیہ ہو گیا جی۔ چلے جی بیانیہ کو چلو نفسیاتی ایک پروپیگنڈا ٹول کہہ لیں، چلو اب بیانیوں کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس میں مجھے تو یہی لگا کہ عمران خان نے آگے کہا کہ جی ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، وہ سائفر والا بیچ میں تڑکا لگ گیا تو واہ اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ بھئی ایبسولوٹلی ناٹ والی بات تو پاکستان سے امریکہ کے اڈے مانگنے سے مشروط تھی، جب ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو مسلح افواج کے بھی نمائندے تھے بڑی اعلیٰ سطح کے، اور عمران خان کے بھی نمائندے تھے، ڈاکٹر موحد یوسف نے ہمیں چند ایک ایڈیٹرز کو سامنے بیٹھ کے کہا کہ یہ اڈے مانگے ہی نہیں گئے، سرے سے یہ آن ریکارڈ کی بات ہے انہوں نے کہا، اور آن ریکارڈ واقعی نہیں مانگے گئے۔ اس کے انہوں نے متبادل انتظام کیے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ وہ مانگنے کی خواہش نہیں کرتے تھے، ماضی میں ہم دیتے رہے ہیں اور وہ مانگتے رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے ہیں امریکہ والے۔ تو میرا تو اب بھی یہ خیال ہے، بلکہ میں ایک بہت بڑے اسلامی پارٹی کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے میرے ساتھ ایک ان دنوں دنیا ٹی وی میں ایک پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ مجھے انہوں نے پوچھا، میں کہ نہیں، جب امریکہ یہاں پہ آپریٹ کرے گا تو یہی صاحب جو ہیں جو بہت بڑے جہادی بن رہے ہیں، یہ ان کے دباؤ یا ان کے ہتھ کنڈوں میں آ جائیں گے، تھوڑا قیمت زیادہ لے لیں گے، قیمت سے مراد ذاتی اپنی ذاتی قیمت نہیں، ملک کے لیے کہہ لیں، تو یہ ان کے ہتھ کنڈے، ٹیکٹکس، ان کی چودراہٹ، ان کی پاور، بہت کچھ ہے ان کے پاس، میں کہہ رہا ہوں مغربی طاقتوں کے پاس، وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے رہے ہیں۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ تصور تو بہت عمدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو صرف ایک غیر سنجیدہ سے ٹی وی چینل کو ایک مفروضے کی شکل میں کہا گیا۔ ہاں اس کے پیچھے ان کا جذبہ قابل تعریف تھا کہ اگر آپ کو کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے، ان کا جی ایبسولوٹلی ناٹ، یہ جذبہ واقعی قابل تعریف تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام عملاً نہیں کیا جو اس جذبے سے ہم آہنگ ہو، جو اس جذبے کے ساتھ منطبق ہو، کہ جس کی وجہ سے کوئی سائفر کی یا عدم اعتماد کی تحریک یا کوئی سازش تیار کی جاتی۔ اگر سائفر میں جو کچھ بھی کہا گیا عملاً انہوں نے، عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، جس کو نظریاتی کہہ لیں، جس نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی ایسا پاکستان کی خارجہ پالیسی بنا لی کہ جس کے نتیجے میں جا کے باقاعدہ مغرب تھریٹنڈ فیل کرنے لگ پڑا، اور انہوں نے کہا جو ہونے کا خاتمہ کرنا ہے یا جیل سے پانا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ جیسے کہ ذوالفقار بھٹو نے روس سے، جو امریکہ کا بہت بڑا نمبر 1 مخالف کیا بلکہ دشمن تھا، اس سے سٹیل مل بنوا لی، اپنے عرب بھائیوں کو کہا کہ آئل کو، تیل کو ایز اے ہتھیار استعمال کرو، جس کے نتیجے میں وہ ارب پتی ہو گئے، عرب جو تھے، اور تیل مہنگا ملا مغرب کو۔ وہ انہوں نے کہا یہ تو ہماری صفحہ ہستی سے مٹانے کا یعنی یہ ایک پروگرام ہے، کیونکہ معاشی طور پہ تو ان کا قتل وہ فیل کرتے تھے، اور قتل ہوا ان کا ان دنوں، اور انہوں نے بعد میں اپنے مختلف ہتھ کنڈوں سے اس پر بھی، تیل کے ذخیروں پر بھی اپنی چودراہٹ، اپنی جارحداری قائم کر لی کسی نہ کسی شکل میں، براہ راست نہ تھی تو بالواسطہ۔ یہ جو آپ کا سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے اس کی جگڑ بند میں لے لیا انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی کانفرنس میں ایک اسلامی بلاک بنا دیا گیا، ایٹم کا کام کر دیا گیا۔ یہ تو کام تھے نا جی، جس پہ کچھ امریکہ بہادر کچھ کرتا، یعنی کہ یہ یا تو ہوئے کچھ نہیں، لیکن بہرحال لوگ ان کی محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات، لوگ ان کے پیچھے ہیں، لیکن یہ بات نہیں مجھے سمجھ آئی کہ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا برگزیدہ ہستیوں کو نکال کے کہ جو بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، بہت کرپشن کا ایک بھی اس کے خلاف ثبوت نہیں۔ وہی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا پوتر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ عین فطرت کے منافی ہے۔ اب اس میں ایک اور ڈیبیٹ شامل کر لی جاتی ہے کہ جی ان کی ذات جو ہے وہ اس کو علیحدہ رکھ دیں،
بشرا بی بی کا نکاح ارریگولر تھا، باطل تھا، فاسق تھا یا نہیں تھا، اگر ان کی کسی خواتین سے کوئی 100 یا 50 یا سینکڑوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، یا ان پہ حمل کا الزام ہے کسی کا کر دیا، یا کہ یہودی عورت سے شادی کر لی، ماضی میں جانگیہ پہن کے بھی پھرتے رہے، تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم کسی سیاستدان یا لیڈر کا موازنہ آپس میں کرتے ہیں تو ان کی کارکردگی پہ بھی بحث ہوتی ہے زیادہ، کہ جی انہوں نے کرپشن کی، یہ جو تھے یہ کرپٹ نہیں تھے، یہ ایماندار تھے، وہ یہ تھے، ان کا کوئی بے ایمانی کا کوئی آج ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات تو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم ان کے سرکاری حیثیت میں نہیں کر رہے ہوتے، ان کی ذات کے اوپر بھی ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ذاتی معاملات نہ ڈسکس کرو، تو ہماری پسند ناپسند جو لیڈروں کے بارے میں ہے وہ تو مشتمل ہی، وہ تو اس کے اوپر ہی ہوتی ہے قائم، ان کی ذاتیات کے اوپر۔ تو یہ کس طرح کا پھر ہم ایک تقسیم کر رہے ہیں، ایک یارڈ سٹک بنا رہے ہیں، کسوٹی، کہ ان کی ذات کو بالکل ہی لیڈرشپ کے نکال دیں۔